يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول، اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعض احکام پر قائم رہے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں، جبکہ توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے، اور شریعت موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ ایمانی کمزوری کی علامت، یاد رکھیں کہ داڑھی منڈوانا، مشرکوں سا لباس پہننا، اپنی معاشرت بے دینوں جیسی کرنا بھی سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو سیرت و صورت، ظاہر و باطن، عبادات و معاملات، رہن سہن، میل برتاؤ، زندگی موت، تجارت و ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا دوسرے مذاہب یا دوسرے دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیت کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش کھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم، پھر اگر تم پھسلو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے۔ علم کے باوجود بے عملی جہالت ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ ترجمہ، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ هل ينظرون، کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ ترجمہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، اور ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائی۔ ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ یاد رہے کہ یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرانے کے لیے ہے۔ وَمَن
يبدل نعمة الله اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں اور جو ہدایت کا سبب ہے اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے. انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا بیان ہے. اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا اس نعمت کو تبدیل کرنا ہے.